پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبصورت قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی افسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افسر کے ساتھ شادی کر کے روانہ کر دی گئی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا شروع ہو گیا اور نرمی سے فوجی افسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ انہوں نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات تو قبول کر لیں۔ آپ استخارہ کر لیں کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ فوجی کو نشہ آور مشروب بھی پلایا جا رہا تھا، مگر اس فوجی افسر کو اس بات تک کا احساس نہیں ہوا کہ وہ نشہ آور مشروب کا پیالہ پی چکا ہے، اور یوں اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ جب رات کو استخارہ کیا تو اسے خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ جب صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزا احمد غلام قادیانی کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا کہ میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا، بلکہ میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے، مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے۔ ان کی بہت شہرت تھی اور یہ فوجی افسر اس تکبر سے ان سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ مسلمانوں کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب اس فوجی افسر نے مولانا سے اپنا قصہ بیان کیا اور بتایا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے، اور استخارے کا حکم تو اسلام میں بھی ہے۔ اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی کے طور پر دکھایا، اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی مانوں؟ جو اللہ نے مجھے خود خواب میں دکھایا ہے وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا نے اس فوجی افسر کا ہاتھ تھاما اور اس سے کہا کہ فی الحال رب کی نہ مانیں، اس درویش مولوی کی مان لیں کہ مولوی ہی بتائے گا کہ اصلی رب کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی آخری نبی ہیں تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں یا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے، کیونکہ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ اس دلیل کو سن کر فوجی آفیسر جھوم اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ مولانا شہید سے لپٹ گیا اور اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہو گیا۔ تو ذرا سوچئے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک مسلمان کو شک میں ڈالا گیا، اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال تو شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک کرنا بھی کفر ہے۔ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے وہاڑی کے ایک گاؤں سے بڑا محبت بڑا خط لکھا گیا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں ہوا، ہمارا بہت دل کرتا ہے آپ ہمیں اپنا وقت عنایت فرما دیں، ہم تیاری کر لیں گے۔ میں نے محبت برے جذبات دیکھ کر خط لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا۔
دیے گئے وقت پر جب میں ٹرین سے اترا اور تانگے پر بیٹھ کر گاؤں پہنچا تو آگے میزبانوں نے مجھے ہدیہ پیش کر کے کہا کہ مولانا آپ جا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کروانا چاہتے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ نہ تمہاری عزتیں اور نہ ہی گھر بال محفوظ رہیں گے اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کروایا تو۔ مولانا ہم کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، اس لیے ہم سیرت پر بیان نہیں کروا سکتے۔ میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا بات تمہاری ہوتی یا میری ہوتی تو واپس چلا جاتا، اب بات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر آ گئی ہے، اب بیان ہوگا اور ضرور ہوگا۔ وہ لوگ گھبرا گئے کہ حضرت آپ تو چلے جائیں گے، مسئلہ تو ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا یعنی با اثر شخص یا گنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں سے کچھ دور نورا ڈاکو رہتا ہے، پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نورے ڈاکو کے پاس لے چلو۔ جب ہم نورے ڈاکو کے ڈیرے پر پہنچے تو نورا ہمیں دیکھ کر بولا اج خیر مولوی صاحب کیویں آ گئے؟ میں نے کہا کہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر آ گئی ہے، تم کچھ کرو گے؟ میری بات سن کر نورا بجلی کی طرح کھڑا ہو گیا اور بولا میں ڈاکو ضرور پر بے غیرت نہیں وہ ہمیں لے کر چل نکلا۔ مسجد میں 3 گھنٹے تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں نے بیان کیا اور نورا ڈٹ کر کھڑا رہا۔ آخر میں نورے نے یہ کہا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو نورے سے نہیں بچ سکے گا۔ میں واپس آ گیا۔ کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی اور زبان پر درود پاک کا ورد تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ رو کر بولا مولانا میں نورا ڈاکو ہوں۔ جب اس دن میں گھر واپس لوٹا اور جا کر سویا تو آنکھ لگی ہی تھی کہ پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، میرا ماتھا چوما اور فرمایا آج تو نے میری عزت پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا اللہ تم سے خوش ہو گئے ہیں، اللہ نے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ مولانا اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا، اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ کی بدولت میری زندگی تو بدل ہی گئی بلکہ آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔